رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ہر دن 41 مرتبہ پڑھیں۔ جو آپ ساری زندگی نہ پا سکے وہ آج مل جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ آج صرف 41 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی ہر خواہش اور ہر مراد غیب سے پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک بات بتاؤں، یہ ادھوری زندگی کب تک جیو گے؟ کب تک دوسروں کی بڑی بڑی گاڑیاں، ان کے خوش گھر، ان کی خوشیاں دیکھ کر دل جلاتے رہو گے؟ کیا آپ اس زندگی سے تنگ نہیں ہیں جہاں مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی جیبیں خالی ہوتی ہیں، جہاں آپ کو اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، اور جہاں اپنی ضرورتوں کو قربان کرنے کے بعد آپ دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ صبر کرو، لیکن اس غریب سے پوچھو جس کے پاس بیمار ہونے پر دعا کے پیسے نہیں ہوتے۔ اس باپ سے پوچھو جس کی بیٹی بڑی ہو رہی ہے، جہیز کی فکر ہے۔ اس نوجوان سے پوچھیں جو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لیکن نوکری نہیں مل رہی۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی قسمت میں صرف دکھ لکھا ہے؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ آج میں آپ کو وہ راستہ دکھانے جا رہا ہوں جہاں سے یہ غربت، یہ تنگی، یہ ذلت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ دوستو، رمضان المبارک کا چاند نظر آنے والا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت دروازے پر دستک دیتی ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم اسی پرانے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے 4 خاص کام تلاش کیے ہیں۔ اگر اس ترتیب سے کیے جائیں تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو برکت ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سال آپ کی نسلوں سے غربت کا خاتمہ کرے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو کوئی وسیع فلسفہ نہیں دوں گا، بلکہ ایک سادہ سا طریقہ بتاؤں گا جسے میں نے ذاتی طور پر آزمایا اور ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدلتے دیکھا۔ شرط صرف یہ ہے کہ ایک لفظ بھی مت چھوڑیں، کیونکہ جہاں آپ نے ویڈیو میں چھوڑا تھا وہیں آپ کی کامیابی کا راستہ مڑ سکتا ہے۔ میں ایک ایک کر کے چاروں طریقوں کی وضاحت کروں گا، اور ہر طریقے کے اختتام پر آپ کو بتاؤں گا کہ انہیں کتنی بار دہرانا ہے تاکہ آپ کوئی غلطی نہ کریں۔ تو آئیے سیدھے نقطے پر آتے ہیں۔ پہلا کام، یہ وہ کام ہے جو آپ کے دل سے تمام گندگی اور مایوسی کو نکال دے گا اور آپ کو اللہ سے کچھ مانگنے کے قابل بنا دے گا۔ آپ کسی برتن میں اس وقت تک دودھ نہیں ڈال سکتے جب تک کہ وہ صاف نہ ہو۔ تو پہلا قدم کیا ہے؟ غور سے سنیں۔ دوستو، ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم سب کو پیسے کی ضرورت ہے، ہم سب اپنا گھر، اپنی چھت، اپنی گاڑی چاہتے ہیں، اور جب ہم کسی رشتہ دار یا دوست سے ملتے ہیں تو ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ عزت کرنی چاہیے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ آج کے دور میں خوش لباس انسان بھی ایک بدنما وجود بن چکا ہے۔ بجلی کا بل ذہنی سکون چھین لیتا ہے، کرایہ ادا کرنا ہماری نیندیں چھین لیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مہمان آ جائے تو خوشی کی بجائے ماتھے پر پسینہ آ جاتا ہے کہ ہم اخراجات کیسے پورے کریں گے۔ رب کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آپ نے اکثر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کے چہروں پر ایک عجیب سکون ہے، اور لگتا ہے کہ ان کا کام غیب سے پورا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایسی حقیقت کو سمجھ دیا ہے جو انسان کو خاک سے لے کر عرش کے عزیز تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک ایسا شخص تھا، قرض میں اس قدر غرق تھا کہ اس کے پاس اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ وہ ہر دروازے پر گیا، رشتہ دار کے آگے ہاتھ پھیلایا، لیکن ہر جگہ ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار اس نے دنیا کے تمام دروازے ترک کر کے ایک سچائی کو پکڑ لیا جس میں اللہ کی وحدانیت بھی ہے۔ جب اس نے اس آیت کو اپنے دل کی دھڑکن بنایا تو چند ہی دنوں میں وہ راستے کھل گئے جن کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اسے کہیں سے کوئی خزانہ بھی نہیں ملا، لیکن اس کا کام جو برسوں سے رکا ہوا تھا اس طرح آگے بڑھنے لگا جیسے کوئی خدائی ہاتھ ان کی رہنمائی کر رہا ہو۔ کیونکہ جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں جو میری مدد کر سکے، تیرے سوا کوئی نہیں جو مجھے اس ذلت سے بچا سکے۔ یہ پہلا کلمہ صرف چند الفاظ نہیں ہے، یہ وہ طاقت ہے جو آپ کی زندگی کے جوہر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ شعبان کے ان آخری ایام میں اس کلمے کی تڑپ آپ کو اس مقام پر لے جائے گی جہاں سے واپسی کا واحد راستہ کامیابی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ مشق تبھی مؤثر ہوگی جب آپ
اسے ایک خاص ترتیب اور خاص وزن کے ساتھ انجام دیں۔ آپ اسے مالا کی موتیوں پر اس طرح پڑھیں کہ آپ کے دل کی ہر دھڑکن اس کی گواہی دے۔ اب غور سے سنو۔ اس پہلے عمل کی طاقت حاصل کرنے کے لیے آپ کو دن بھر میں 2000 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا چاہیے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا ایک جگہ پڑھ کر۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعداد ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن بھائی جس کی ضرورتیں بڑی ہوں اسے بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 2000 گنا آپ کے وجود کی ہر رکاوٹ کو دور کر دے گی جو آپ کی دعاؤں کی راہ میں حائل ہے۔ پہلے قدم نے آپ کے دل کی زمین صاف کر دی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہماری درخواست اس عظیم عدالت تک کیسے پہنچے گی؟ دیکھیں میرے دوستو، ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، لوگ ہیں، ہماری زبانیں جھوٹ، غیبت اور دنیاوی خواہشات سے بری ہوئی ہیں۔ جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں تو کبھی کبھی ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ ہماری آوازوں میں آسمان کے پردوں کو چھیدنے کا وزن نہیں۔ یہاں ہمیں ایک سہارے کی ضرورت ہے جس سے اللہ کبھی انکار نہیں کرتا، ایسا ذریعہ جس کے بغیر کائنات کا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ شعبان کا مہینہ بہرحال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مہینہ ہے۔ اگر آپ ان آخری ایام میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ کلمات نازل نہ کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہیں، تو یاد رکھیں آپ کی دعائیں زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہیں گی۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ بہت محنت کرتے ہیں اور بہت روتے ہیں، لیکن ان کی کوششیں آخری وقت پر رک جاتی ہیں۔ وہ خالی ہاتھ لوٹنے کے لیے اپنی منزل پر پہنچتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کی نمازیں اس ذات سے نہیں چسپاں جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے۔ ایک ایسے شخص کی کہانی سنیں جو اپنی بیماری اور غربت سے اس قدر ٹوٹ گیا کہ اس نے جینے کی امید ہی چھوڑ دی۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے علاج یا اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ وہ اپنی چٹائی پر بیٹھ کر بہت روتا، لیکن اسے سکون نہ ملتا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ جس نے اسے مکمل طور پر بدل دیا ہے، اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اللہ سے کچھ نہیں مانگے گا، بلکہ صرف اس ذات کو سلام بھیجے گا جسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اس نے دن رات اس کے لیے وقف کر دیے۔ اس کی ہر حرکت اسی مقدس کول کے گرد گھومتی تھی۔ ابھی چند دنوں کے بعد اسے خواب میں ایسی خوشخبری ملی جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی بیماری، جسے ڈاکٹروں نے ایک بیماری کہا تھا، ایسے غائب ہو گیا جیسے اس کا وجود ہی نہ تھا۔ ان کے خاندان کے مالی حالات جو برسوں سے جمود کا شکار تھے، معجزانہ طور پر ٹھیک ہو گئے، جس سے لوگ حیران رہ گئے۔ یہ اس کول کی طاقت تھی جس نے اللہ کی رحمت کو براہ راست اپنے گھر کی طرف موڑ دیا۔ کیونکہ جب آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں تو اللہ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں حاصل کرنے والا کوئی بھی شخص ادھورا نہیں رہ سکتا۔ آپ کا 2026 تبھی بدلے گا جب آپ کے پاس ویزا ہوگا جس سے دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی اعلیٰ عہدے دار سے ملنے جاتے ہیں تو آپ کسی ایسے شخص کو تلاش کرتے ہیں جس کی بات کو اہلکار انکار نہ کر سکیں۔ تو سوچئے کہ رب کائنات کے حضور اپنے محبوب ترین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے بڑھ کر شفاعت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جو آپ کی دعاؤں کی بنجر زمین پر برکتیں برسائے گا۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنی روح کو اس کی خوشبو سے بھر لینا، یہ دوسرا ہتھیار ہے جو ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ چاہے آپ پر پہاڑ کے برابر قرض ہو، آپ کی بیٹی کی قسمت کا مسئلہ ہو، یا آپ کی ملازمت کے لیے مسائل ہوں، اس آیت کے سامنے سب کچھ پیلا ہے۔ اب غور سے سنیں کہ آپ یہ کیسے کرتے ہیں۔ اب اس دوسرے مرحلے میں آپ پورے یقین میں پورے دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد پوری عقیدت اور محبت سے کریں۔ وہی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ 100 گنا تسبیح آپ کے مقدر کے بند دروازوں پر دستک ہے جسے اللہ کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ جب آپ یہ سلام 100 بار بھیجیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی دعا کی قبولیت پر مہر ثابت ہو گئی ہے۔ دوستو، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کی تقدیر کا صحیح رخ بدل جائے گا۔ دیکھیں میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں جو اس کے دشمن تھے وہ اس کے مددگار بن گئے۔ اسے ایسی جگہوں سے رزق ملا جس کی اس نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔
دوستو یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی طاقت تھی جس نے اللہ کی رحمت کے اس تک پہنچانے کی رکاوٹ کو ہٹا دیا۔ کیونکہ جب اللہ کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کا مقدس مہینہ ہم پر ہے کہ آپ گناہوں کے اس بوجھ کے ساتھ اس بابرکت مہینے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماضی کی غلطیاں آپ کا مستقبل تباہ کر دیں۔ یہ وقت اپنے رب کو راضی کرنے کا ہے۔ یہی وہ مشق ہے جو آپ کی بنجر زندگی کو پروان چڑھائے گی۔ جب آپ یہ الفاظ بولیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کی زندگی دوبارہ جنم لے رہی ہے۔ یہ مشق ہر مسئلے کا حل ہے جسے آپ ناممکن سمجھ کر ہمیشہ ماتم کرتے رہے ہیں۔ اب غور سے سنیں کہ آپ ان رکاوٹوں کو کیسے توڑیں گے۔ اس تیسرے مرحلے میں دن بھر میں کسی بھی وقت اپنے گناہوں کی شرمندگی دل میں اٹھا کر 313 مرتبہ استغفار اللہ کا ورد کریں۔ یہ 313 کوئی عام نمبر نہیں ہے، یہ وہ تعداد ہے جو اسلام کی پہلی جنگ میں حق کی فتح کا باعث بنی۔ جب آپ اس تعداد سے توبہ کریں گے تو اللہ آپ کو زندگی کی ہر جنگ میں فتح عطا فرمائے گا، اور آپ کی تقدیر کے بند دروازے اس طرح کھلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اب ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں دنیا کی تمام آوازیں بند ہو جاتی ہیں اور صرف ایک ہی شخص ہے اور اس کا رب۔ ہم نے خود کو صاف کیا، اسباب تلاش کیے، گناہوں کی دیوار کو گرایا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس بادشاہ سے اپنے حقوق مانگے۔ یہ وہ وقت ہے جب عشاء کی نماز کے بعد دنیا اپنے بستروں میں سکون کی تلاش میں ہے، لیکن اللہ کا ایک خاص بندہ نماز میں بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وحدانیت کے نام پر اس سے اپیل کر رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کیا ہے؟ یہ اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، آپ اقرار کرتے ہیں کہ اے رب، میں محتاج ہوں، میں ایک فقیر ہوں، لیکن تو بے نیاز ہے۔ اگر آپ چاہیں تو خاک کو سونا بنا سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ایک ذرے کو سورج میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ چوتھی آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کی ہر جنگ ہار چکے ہیں اور اب صرف ایک معجزے کے منتظر ہیں۔ شعبان کی ان آخری راتوں میں جب آپ تنہائی میں اس آیت کی تلاوت کریں تو یقین رکھیں کہ آپ کے گھر کی چھت اور تخت کے درمیان کوئی پردہ باقی نہیں۔ ایک ایسے بکھرے ہوئے شخص کی کہانی سنیں جس کا پورا خاندان ٹوٹ رہا تھا، جس کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی اور جس کے اندھیرے نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی لیکن کوئی راستہ نہ نکل سکا۔ پھر اس نے رات کے اس وقت کا انتخاب کیا جب کائنات خاموش ہے۔ اس نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا اور پھر پورے شکر کے ساتھ اس چھوٹی سی صورت کی طرف تاکید کی۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی 3 راتیں بھی نہیں گزری تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ جیسے غیب اس کے لیے کھل رہا ہے۔ جو تالے برسوں سے کھلے تھے وہ ایسے کھلنے لگے جیسے کوئی چابی لے کر اکھڑا ہو۔ اس کے دل کا خوف ختم ہو گیا، اسے وہ سب کچھ مل گیا جس کی اس نے کبھی خواہش کی تھی۔ یہ اس صورت کی برکت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو گویا آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور اللہ اپنی عظمت کی قسم کھا کر آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ وظیفہ صرف مالا مال نہیں ہے۔ اس وظیفے کی اصل طاقت اس نماز میں ہے جو اس کے بعد آتی ہے، جسے ہم آج مل کر پڑھیں گے۔ دیکھو، ایک فرد کا رونا الگ ہے، اور جب ہزاروں ٹوٹے ہوئے دل ایک ساتھ آمین کہتے ہیں تو عرش کانپ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کو ہے، رحمت کے دروازے کھلنے والے ہیں، اور یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اگر آپ یہ وظیفہ ادا کرتے ہیں لیکن اجتماعی دعا میں شامل نہیں ہو پاتے تو آپ ان بے پناہ برکات سے محروم ہو جائیں گے جو آج اس اجتماع میں بانٹیں گے۔ آج میں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے رزق کے لیے دعا کروں گا، ایسی دعا جو آپ کی زندگی کا دائرہ بدل دے گی۔ اس لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس وظیفے کا حقیقی پھل اس دعا کے آنسوں میں ملے گا۔ اب غور سے سنیں، یہ آخری مہر کیسے لگائی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ پوری طرح فارغ ہو جائیں تو پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پھر سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 41 مرتبہ
یہ ورد آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا حتمی حل ہے۔ جیسے ہی آپ اسے 41 بار مکمل کریں گے، آپ کا راستہ براہ راست اللہ سے قائم ہو جائے گا۔ اور اس تعلق کو استعمال کرتے ہوئے اب ہم اس تاریخ اور اجتماعی دعا کی طرف پڑھیں گے جس کا آپ اور میں برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ آؤ بھائیو، ہاتھ اٹھائیں، ابھی کچھ ایسا ہونے والا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس عدالت کے سامنے جھکنے کا وقت آ گیا ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ ہاتھ اٹھائیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی طرف پھیر لیں۔ آج ہم اکیلے نہیں ہیں، آج ہزاروں ٹوٹے ہوئے دل اپنے رب کو پکارنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم آپ کے گناہگار بندے ہاتھ پھیلا کر آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اے رب، رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے، تیری رحمت کی بارش ہونے والی ہے، لیکن ہم وہ بد نصیب ہیں جو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما۔ ہمارے ہاتھ جو آج تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کی عزت بچا لے۔ اے اللہ، اس محفل میں آمین کہنے والوں میں سے کچھ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، کچھ بیماری سے لڑ رہے ہیں، کسی کی جوان بیٹی گھر بیٹھی ہے تو کسی کا کاروبار برباد ہو گیا ہے۔ اے اللہ، تو دلوں کے بید جانتا ہے، تو اس ماں کے آنسو دیکھو جو راتوں کو اذیت میں تمہارے سامنے روتی ہے۔ اے رب، اس رمضان، اس مقدس چاند رات کی خاطر ان سب کی جیبیں بھر دے۔ اے رزاق، ہمیں کسی انسان کا محتاج نہ بنا، ہمیں وہ رزق عطا فرما جو برکت والا ہے، جو ہماری نسلوں کو پروان چڑھائے گا۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں بے سکونی ہے، ان کو اپنی رحمت کا سکون نصیب فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، ان کی آنکھوں کا سکون بنا۔ اے رب، ہمیں وہ فتوحات عطا فرما جن کا ہم نے 2026 میں خواب دیکھا تھا۔ اے اللہ، ہم نے جو دعائیں کی ہیں، جو کلمات ہم نے تیری پاک بارگاہ میں پڑھے ہیں، ان کو قبول و منظور فرما۔ اس سے پہلے یہ دعا ختم ہو، اے رب، ہماری تقدیر کے دروازے کھول دے۔ اے رمضان میں ہمیں وہ خوشخبری دے جس کی ہم تڑپ رکھتے ہیں۔ آمین۔ اللہ، میں تیرے حضور سجدہ ریز ہوں۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہی عمل تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ کی باری ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے پاس نہ رکھیں، کون جانتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی مایوس شخص کی زندگی بدل کر رکھ دے، آپ کے لیے خیراتی زندگی بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کا کلام آپ کے دل کو چھو گیا تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں اور اس ببرکت محفل کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی ہاں، کومنٹ سیکشن میں اپنا نام یا اپنی خواہش لکھیں اور آمین بولیں۔ کون جانے کس کی آمین ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے براہ کرم اپنا بہت سارا اور اپنے چینل کا بہت خیال رکھیں۔ بھائی جان، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین لازمی لکھیے گا۔